محترم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ انسان کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں؟ تو آئیے ان احادیث کو سنیں جو ہمارے دل کو جگمگائیں گی اور عمل کی طرف راغب کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھ رہا ہو، لیکن تم در حقیقت اسے جھوٹ بیان کر رہے ہو۔ دوستو، اس حدیث میں جھوٹ کی ایک خاص قسم کو سب سے بڑی خیانت کہا گیا۔ اس خیانت میں دو گناہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک جھوٹ اور دوسرا کسی شخص کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ جب کوئی شخص آپ پر بھروسہ کر کے آپ کی بات کو سچا مان لیتا ہے اور آپ اس بھروسے کو توڑتے ہیں تو یہ اس کے اعتماد کو زخمی کرنے والا عمل ہے۔ اس سے لوگوں کے درمیان باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جو بڑے فساد کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستو، یہ حدیث سچائی اور جھوٹ کے نتائج کو نہایت سادہ لیکن مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ سچ بولنے والا شخص نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے اور یہ نیکی اسے جنت کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنے والا آہستہ آہستہ مزید برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جو بالآخر جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے جہاں ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ دوستو، یہ حدیث نفاق کی پہچان بیان کرتی ہے۔ منافق صرف وہ نہیں جو ایمان کا دعویٰ کرے مگر دل میں کفر چھپائے، بلکہ وہ شخص بھی منافق ہے جس میں 3 بری عادتیں پائی جائیں: جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ایمان کی بنیادیں کمزور کر دیتے ہیں۔ ان سے بچنا ہی ایک سچے مومن کی علامت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فاجر بنا دیتا ہے اور فجور جہنم میں لے جاتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں جھوٹ کی شدت کو بیان کیا گیا۔ جھوٹ بولنے والا شخص آہستہ آہستہ گناہوں اور نافرمانیوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، جو بالآخر اسے جہنم کا حقدار بنا دیتی ہیں۔ در حقیقت جھوٹ کے معاشرتی اور اخلاقی برے اثرات کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا، جو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میزان میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ محترم سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو انسان کی عبادتیں، روزے اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق سب سے بھاری اور قیمتی اور وزنی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اخلاق کا صحیح ہونا صرف دنیاوی کامیابی کے لیے ہی نہیں بلکہ اخروی نجات کے لیے بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کرنے اور اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔